السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک بڑی اہم بات کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے سوچا آج جمعے کا دن بھی ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے بات کر لی جائے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے کہا تھا کہ تم اپنی طاقت پر مت جانا، تم اپنے اسلحوں پر مت جانا، تم اپنی تعداد پر مت جانا، کیونکہ تمہارا مقابلہ اس مسلم قوم سے ہے جس کو موت اتنی ہی زیادہ عزیز ہے جتنے کہ تم کو زندگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رومیوں سے فرما رہے ہیں، رومیوں سے۔ ایک ایسی قوم جو مسلمانوں کی دشمن ہے، اس سے کہا۔ لیکن سب سے پہلے جو میں نے شعر کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن۔ وہ تو قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ قرآن کی آیات کو اپنے دل میں بسانے والے تھے، وہ شریعت مطہرہ کے پابند تھے، اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، نہ کسی چیز کا غم تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھا کرتے تھے، مکمل بھروسہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نا، اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر، مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن کو پڑھنے کے بجائے ہم نے قرآن کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیا، جبکہ قرآن کو طاق میں سجانے والی کتاب نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کامیابی۔ اور جو اس کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں نا، تو یقین جانیے کہ ان کی قبریں بھی اندھیری ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن کو اتارا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، ہدایت حاصل کریں، لیکن نہیں، ہم نے تو قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے نا۔ اور دیکھ رہے ہو آج کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو آج ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جانیے کہ مسلمان جس دن شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ میں کامیابی عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، اگر تم مسلمان ہو۔ لیکن ہم تو نام نہاد مسلمان ہیں نا، ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کا جذبہ ہی کہاں ہے؟ تو یہ ایمان کا جو جذبہ ہے، یہ ہمیں جگانا پڑے گا۔ یہ کس طرح سے؟ ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مسجد کے امام سے یا آس پڑوس کے کسی عالم سے پوچھیں
لیکن نہیں، ہم نے تو قرآن کو سجا کر کے رکھ دیا تاک میں نا، ہمارا اس سے کیا واسطہ۔ لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر قرآن کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیا ہے تو برائے مہربانی اس قرآن کو باہر نکالیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کی آیات کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بس میرا مقصد یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا تھا، کیونکہ آج کے ماحول میں گھر گھر جا کر کے تو سمجھانا بڑا مشکل بات ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے، اگر میری یہ رائے آپ تک پہنچ جائے، شاید اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہم کو بھی کامیابی عطا فرما دے۔ تو دوستو، دین کی طرف آ جاؤ اور بے دینوں سے بیزار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، اور یہ آزمائشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، تو ان سے دور ہٹیں اور دین میں آئیں، سچے اور پکے مومن بن جائیں۔ بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چھوڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔